ثاقب صاحب، بہت امپورٹنٹ چیز آج ہوئی ہے. سپریم کورٹ بار کے آج انتخابات تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک عرصے سے یہ بیانیہ تو بنا لیا تھا کہ وکلاء کی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو بنو سے بھی آسما جہانگیر گروپ کہہ لیں، اعظم نذیر تارڑ گروپ کہہ لیں، آپ احسن بھون گروپ کہہ لیں یا حکومتی گروپ کہہ لیں، وہاں سے بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، پشاور سے بھی وہی جیتتے ہیں، سوات سے بھی وہی جیتتے ہیں، ایبٹ آباد سے بھی وہی جیتتے ہیں، باقی تمام جگہوں پر بھی وہ کلین سویپ کرتے ہیں. کیا جواب مل گیا کہ وکلاء تحریک کیوں نہیں چل پا رہی تھی؟ اور 5 کروڑ روپیہ فنڈ دیا گیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے لاہور بار کو. جی حمزہ، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. صرف ون لائنر جو تبصرہ آپ نے شروع کیا تھا کہ آج جو لیاقت علی خان ہیں ان کی یوم شہادت آپ نے بات کی، تو وہ ہماری تاریخ جو ہے بہت سارے ایسے معاملات سے بھری ہوئی ہے. میں بہت دور نہیں جاتا، یہ ابھی قریب کی بات ہے. یہ سابق وزیراعظم عمران خان پر یہ وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، تو اس حملے کی کوئی شفاف تحقیقات، کوئی کمیشن نہیں بنا، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. بے نظیر بھٹو، ابھی ہم نے جو بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا، ابھی پچھلے سال سپریم کورٹ نے وہ اپنے اوپر سے جو داغ تھا وہ دھویا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل جو نہیں ملا تھا. اب آتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز. یہ ہم بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ الیکشنز آج ہوئے ہیں 16 اکتوبر کو اور 1 نومبر کو بار کاؤنسلز کے الیکشن وہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں. وہ بڑی مضبوط باڈی ہے وکلاء کی. تو میرا خیال ہے پہلا جو تھا پارٹ تقریباً 50% وہ حکومت جو ہے وہ جیت چکی ہے. اب 1 نومبر کو جو رزلٹس آئیں گے وہ مزید طے کریں گے کہ عدلیہ کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ حکومت کو کسی قسم کی ترمیم، کوئی ایسی چیز وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہ رہے تھے جب تک کہ یہ الیکشنز نہ ہو جائیں. اب یہ الیکشنز کیسے جیت گئے اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون، ان کا گروپ جو ہے وہ کیسے الیکشن جیت گیا، وہ یقینی طور پر بہت متحرک تھے. اور اس میں ابھی 450 نئے ممبران بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے جو ہے وہ بنے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر تھا. پھر جو پینیٹریشن ہے احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ کی، وہ وکلاء میں بہت زیادہ ہے. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی احسن بھون اس کے ممبر ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ بھی اس کے ممبر ہیں. تو جو گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ججز کی تعیناتیاں ہیں، مختلف امور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے فورم سے، تو وہاں پہ بھی ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو اس لیے ان کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ تھا، اس لیے اس کو انہوں نے استعمال کیا. اور ڈیفینیٹلی پھر جو وکلاء ہے وہ، ہم تو یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ کہیں نہ کہیں سلب ہوئی ہے. تو کیونکہ وکیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وکیل تو 10-15 سال کی وکالت کے بعد سپریم کورٹ کا وکیل بنتا ہے، بڑا منجا ہوا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ دیکھ کے پلس مائنس دیکھ کے جو ہے وہ ووٹ کرتا ہے. یقینی طور پر اب بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہوگا. ان کا جمہوری ایک عمل تھا جس میں حکومتی جو حمایت یافتہ تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس سے قبل جو پچھلے جو صدر تھے رؤوف عطا صاحب تھے، اس سے پہلے شہزاد شوکت صاحب تھے اور اب ہارون رشید صاحب. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں سالوں میں حکومت کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے کوئی ایسی پریشانی نہیں آئی. اب آگے بھی ان کے لیے کوئی ایسی تحریک، پریشانی، کوئی ان کے خلاف ایجنڈا یا کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، بلکہ ان کا بڑا سیدھا موٹو ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہے. اور ایون ان کی جانب سے یہ بھی کہا کہ یہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے وہ بھی ہونا چاہیے. آج بات کے حوالے سے ہو رہا تھا کہ عمران خان کے بیٹوں سے کوئی بات کروائی جائے گی، بعد میں وہ بات تھم بھی گئی تھی کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، پھر ہوا کہ نہیں آ رہے ہیں. کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے، اور جو رابطے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ ایک تو جو فیملی کے ذرائع ہیں، جو عمران خان صاحب کی فیملی کے ذرائع ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ پہلے پاکستانی پاسپورٹ پہ آنا چاہ رہے تھے، یا نائکاپ تھا ان کے پاس، وہ ایکسپائر ہو چکا تھا. پھر بعد میں ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو انہوں نے وہاں UK میں، برطانیہ میں جو اتھارٹیز ہیں ان سے پہلے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ
UK کے جو برطانوی پاسپورٹ ہے اس پہ ٹریول کریں تاکہ ہم جو ہے آپ کو اگر کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی وہاں پہ تو وہ دے سکیں. تو خبر یہ ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں فیملی کے کہ انہوں نے اسی طرح وہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشن میں پروسیس کے لیے یہ اپلائی کیا ہوا ہے اور یہ وہ پروسیس وہاں پہ رکا ہوا ہے اور وہ ابھی پاکستان کی جانب سے جو اس وقت ویزا ابھی تک جاری نہیں ہوا اور وہ انتظار میں ہے کہ ان کو جو ہے ویزا جاری ہو. لیکن اس میں خبریت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانوی جو سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ برطانوی پاسپورٹ پہ آپ گئے تو پھر ہم وہاں پہ کوئی کونسلر ایکسیس کر کے یا آپ کو کوئی پروٹیکشن چاہیے ہوگی تو وہ ہم کسی نہ کسی طرح حکومت پاکستان سے بات کر سکتے ہیں. رانا صاحب یہ فیملی کہہ رہی ہے, یہ UK کی اتھارٹیز نہیں کہہ رہی, جن کا دعویٰ ہے فیملی کا. میں ویزے سے پہلے بھی ایک بات کہتا ہوں. اچھا, ساری کپتان کی مخالف سیاسی جماعتیں وہ اتنی مضبوط ہیں یار, ہر چیز ان کے پاس ہے. تو کپتان کے بیٹوں کو آنے دیں, کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں آئیں لیکن احتجاج میں حصہ نہیں لینے یار آنے تو دیں نا, جب آپ احتجاج کرنے نہیں دیتے آنے تو دیں نا. اگر وہ احتجاج کریں گے تو قانون کا راستہ آپ کے پاس ہے نا. نہیں پھر سب شور مچائیں گے کہ جی کہ یہ دیکھیں تو بیچارے بچے ابھی آئے ہیں, سیاسی ان کا کردار کوئی نہیں ہے تو ان کے اوپر یہ کر دیا. دیکھیں یہ بات وہ محمد زبیر صاحب وہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے, تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے نا لاہور میں, وہاں سے عدالت آتے تھے تو وہاں عدالت آ کے جب ٹائم ہوتا 10-15 منٹ کی سماعت ہوئی تو اس کے بعد وہ جج صاحب سے کہتے تھے کہ میری پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان سے میں بات چیت کر لوں, تو 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے تھے. تو محمد زبیر صاحب تصدیق کر رہے تھے کہ کئی ایسی میٹنگز کمرہ عدالت میں ہوئیں جن میں خود موجود تھا اور وہ جو وہ شہباز شریف صاحب دیکھ رہے ہوتے تھے تو ہم ادھر بیٹھ کے ساری بات کرتے تھے. نہیں ثاقب یہ بات وہ درست کہہ رہے ہیں کہ میں کور کرتا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ کارکن آتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ کارکن وہاں پہ ان سے ملتے تھے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کرسیاں بھی رکھی جاتی تھیں, مثلا یہ سہولت تو سیاستدان کو دی جاتی تھی. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اڈیالہ میں جب باقی لوگ تھے تو آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ جاتے تھے اور کیسے کیسے لوازمات بھی جاتے تھے. تو یہ تو ہوتا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر کپتان کے کھلاڑی نہیں نکل سکتے, صرف KPK ہے باقی زیرو ہے, تو یہ تو KPK کی جیل میں بھی نہیں ہے, یہ پنجاب کی جیل میں ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ انہوں نے اترنا ہے. تو آنے دیں یار, باپ کو ملنے کا حق تو نہیں چھین سکتے آپ. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ ویزا دیں, میرا سوال یہ ہے کہ ویزا دیں گے؟ یہ کسی صورت میں ویزا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کسی صورت میں ویزا نہیں دیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا ویزا لگ گیا, ان کو ویزا دے دیا تو ویزا کسی اور کا بھی لگ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو ویزا نہیں ملے گا, شاید اگر کوئی گارنٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی راستہ اس حوالے سے نکل آئے, ورنہ ویزا نظر نہیں آ رہا.